اطاعت رسول۔ آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے اوپر کچھ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، لازم ہو جاتی ہیں۔ وہی چیزیں ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ کلمے کا جز بھی، حصہ بھی یہی ہے، اور ہمیں حکم اور درس بھی، تعلیم بھی یہی ہے۔ دنیا کائنات کے جتنے بھی لوگ نیک ہوں، میرے نبی سے بڑھ کر نیک نہیں۔ میری بات کو غور سے سمجھنا ہے۔ دنیا کائنات کے جتنا بھی نیک انسان ہے، میرے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہیں۔ جتنا بھی کوئی آپ کہیں کہ وہ جہاد میں بڑا اس کا مارک آگے ہے، عظیم ہے، لیکن میرے نبی سے بڑھ کے نہیں۔ قرآن کو سمجھنے میں، قرآن پر عمل کرنے میں، دنیا کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اللہ کا سب سے زیادہ فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا دنیا کائنات میں کوئی شخص نہیں سوائے میرے نبی کے۔ سب سے زیادہ کائنات میں کوئی ان سے بڑھ کے متقی نہیں، ان سے بڑھ کے کوئی پرہیزگار نہیں، ان سے بڑھ کر اللہ کی حدود کو ماننے والا نہیں۔ ان کے ایک ایک طریقے کو اللہ کے فالو کرنے والے، اپنانے والے، عمل کرنے والے کائنات میں نہ پہلوں میں ہے نہ پچھلوں میں آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، انا اکرم الاولین والآخرین، میں پہلوں میں بھی عزت والا ہوں اور بعد والوں میں بھی عزت والا ہوں۔ وہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں سوچنا کہ یہ گناہگار گناہ ہے، یہ بھی انسان کا ایمان جاتا ہے۔ ان کے گناہ نہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان کی غلطی نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی، اللہ نے ان کی گارنٹی دی، اللہ نے ان کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ لاؤ کوئی ایسا ہے کائنات میں جس کی عمر کی اللہ نے قسم کھائی ہو، جس کی سیرت کو اللہ نے اپنانے کا آرڈر دیا ہو، جس کے اخلاق کو اپنانے کا اللہ نے آرڈر دیا ہو، اس نبی جیسا کوئی لاؤ تو صحیح۔ ہے کوئی اس جیسا؟ جس انسان سے مرضی پوچھ لو، چھوٹے سے پوچھ لو، بڑے سے پوچھ لو، جوان سے پوچھ لو، عورت سے پوچھ لو، جس مرضی سے پوچھ لو، کہے گا کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر میرے بھائیوں، اس نبی جیسا کوئی نہیں تو بتاؤ اس کی شکل و صورت جیسا کوئی نہیں حسین۔ بیان کرتے جاتے ان کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں۔ ساری کائنات کے جو اخلاق والے اچھے ہیں وہ اپناتے ہیں تو محمد رسول اللہ کا اخلاق اپناتے ہیں تو پھر اچھے اخلاق والے بنتے ہیں۔ تو پھر میرے نبی کا اخلاق کیا ہوگا؟
ایسے ہی جو جہاد میں بڑا کمال کا بندہ ہے، اس نے کس کا جہاد اپنایا؟ اس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنایا۔ جو تفسیر میں آگے ہے، اس نے کس کی تفسیر کو اپنایا؟ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو اپنایا۔ جو حدیث میں آگے ہے، اس نے کس کی بات کو اپنایا؟ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنایا۔ ایسا کوئی ہے تو کوئی پیش کرے، جب اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی اس کا گناہ نہیں، تو مجھے بتاؤ پھر اس اتنے عظیم نبی کو چھوڑ کے اتباع غیر کی کیوں؟ یہ میرا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل، مکمل، اکمل ہستی ہیں، ایسے ہی نا؟ اگر ان کا کامل، اکمل، مکمل ہستی ہونے کے باوجود تم اس ہستی کی اتباع کو چھوڑ دو تو پھر بات تو گڑبڑ ہے نا، بات صحیح نہیں ہے۔ ایسی کوئی ہستی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کر دے تو پھر تو یہ غلط بات ہو جاتی ہے۔ اس کے تو برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے ہیں۔ تو وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی اتباع کس کی کریں گے؟ ہمارے نبی کی۔ تو پھر ہم آج کیوں نہیں اتباع کرتے ان کی؟ سوال یہ میرا، آج کیوں نہیں ہم ان کی اتباع کرتے؟ ان کی سیرت کو کیوں نہیں اپناتے؟